بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، کوئی مسئلہ ہو، اسی وقت الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ چند بار پڑھیں، اس کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں اور اللہ سے کہیں کہ آپ کے وسیلے سے میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، پریشانی ختم کر دیں۔ کیونکہ جس وقت ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے نا، اس وقت ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں بڑا تڑپ کر کرتے ہیں، بھلے وہ ذکر چند بار ہی کیوں نہ کریں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہماری دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہم بہت شدت سے رب کو پکارتے ہیں اور اس وقت ہمارے اندر ایک یقین ہوتا ہے کہ اللہ بس تو ہے اور تو یہ کام کر سکتا ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی ہے، کہیں پر بھی ہوں آپ، باوضو بے وضو، کسی بھی حال میں، کسی بھی جگہ پر آپ کہیں پر بھی پھنس جائیں، اسی وقت پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ استغفر اللہ، میری مدد فرمائیے یا اللہ عز و جل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری غیبی مدد فرما۔ آپ دیکھیں گے چند منٹوں میں آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس درود پاک کے اندر تاثیر ہے اور اس درود پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے۔ اور ایک بہن کہتی ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، میں چند بار اس طریقے سے پڑھ کے دعا کرتی ہوں، میرا کام بنتا ہے۔ ساری بات یقین کی ہے، تو آپ لوگ بھی لازمی کریں۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ میں نے 7,000 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا ڈیلی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ 7,000 بار ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے یا ہم تھوڑا تھوڑا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بیٹھ کے، یا اپنے کام کاج کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تو 7,000 بار ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، دن میں مکمل کر لیں، پورے دن میں۔ مشکل ہوتا ہے 7,000 بار بیٹھ کے پڑھنا، ظاہر سی بات ہے، کسی کے بچے ہیں، کسی کی جاب ہے، کسی کے فیملی ایشوز ہیں، کسی کی اسٹڈیز ہیں، تو آپ ڈیوائڈ کر لیں کہ میں صبح میں اتنا پڑھوں گی، دوپہر میں اتنا، شام میں اتنا۔ اگر ٹائم بھی فکس نہیں کر سکتے تو جیسے آسانی ہو، بس 7,000 مرتبہ مکمل کریں۔ لیکن بس ایک چیز یاد رکھیں، توجہ ہونی چاہیے، دھیان ہونا چاہیے۔ استغفار کرتے وقت دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ میں اپنے گناہوں کی، اپنی برائیوں کی، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگ رہا ہوں، اس نیت سے آپ استغفار کریں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے 7,000 بار استغفار پڑھنا شروع کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور واقعی میں اس کے ریزلٹس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سب سے بڑی کہتی ہیں تبدیلی جو آئی نا، وہ نمازوں کی پابندی ملی، کیونکہ میں نماز پابندی سے نہیں پڑھتی تھی، پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی ناغہ ہو گیا۔ تو کہتی ہیں میرے لیے بہت مشکل تھا کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا۔ تو کہتی ہیں سب سے پہلی جو مجھے برکت ملی اس کی، وہ یہ کہ میری نمازیں جو ہے ریگولر ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ جو میرے گھر والوں کا رویہ تھا وہ بہت خراب تھا، اور کافی ہمارے درمیان جو ہے پرابلمس تھیں، وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئی، اور گھر والوں نے میرا خیال رکھنا شروع کیا، پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے، خیال رکھنے لگے، عزت دینے لگے۔ کہتی ہیں مجھے صاف صاف نظر آنے لگا ہے اب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے ہوا۔ اور مزید بتاتی ہیں کہ استغفار کرنے کی برکت سے میرا تعلق رب عز و جل سے مضبوط ہو گیا ہے، اور صرف 1 مہینے کے اندر میں نے اس کی اتنی برکات دیکھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کہتی ہیں کہ استغفار کے اندر تمام برکات خیر پوشیدہ ہیں۔ کثرت سے استغفار کرنے والوں کے لیے راہیں کھلتی ہیں، اور وہاں سے مدد ہوتی ہے جہاں سے سوچا نہیں۔ اب آپ لوگ جب استغفار کریں تو سوچ کے کیا کریں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں استغفار کر رہا ہوں، اللہ کریم اس کی برکت سے میرے مسئلے حل کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ کہیں جاب کر رہے ہیں یا لوگ پریشان کر رہے ہیں تو اس کی طرف سے بھی استغفار کریں کہ اللہ عز و جل میں ان تمام لوگوں کی طرف سے استغفار کر رہا ہوں، میرے یہ مسئلے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے ہیں، تو یہ جو پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ مسئلے حل ہو جائیں۔ تو آپ اپنی طرف سے بھی استغفار کریں، جو لوگ پریشان کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی کریں، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے بھی کریں، پوری امت کی طرف سے کریں۔ اس کا فیض، اس کا فائدہ، اس کے ثمرات ملٹی پلائی ہو جائیں گے، آپ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ استغفار کے اندر اتنی برکات ہیں۔ بس پھر وہی بات، جب استغفار کریں تو صرف زبان سے استغفار نہ ہو بلکہ دل بھی راغب ہو، دل بھی متوجہ ہو، آپ کا روح بھی متوجہ ہو، آپ کی سوچیں بھی متوجہ ہوں۔ پھر دیکھیں جو استغفار آپ کریں گے نا، پہلے دن سے ہی آپ کو اس کا رزلٹس ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔